بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو چھپکلی کے بارے میں ہے کہ یہ کیسا جانور ہے اور کیا اس کو مارنے سے ثواب ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسے نہیں مارنا چاہیے اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسے مار دینا چاہیے، اور اگر مارنا چاہیے تو اس کے مارنے پر کیا ثواب ملتا ہے، اور اگر ملتا ہے تو کتنا ملتا ہے، اور یہ کیسا زہریلا جانور ہے، اور اس کا ہمارے گھر میں رہنا ہمارے لیے کیسا ہے، اور ان سب باتوں کی کیا حقیقت ہے، یہ سب جانتے ہیں اسلام کی روشنی میں۔ اس لیے یہ ساری باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عمومی طور پر پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کئی اقسام ہیں۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دیں تو انسان مر بھی سکتا ہے۔ خیر دوستو، جو بھی ہے، چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے جس کو دیکھ کر ہر انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چھپکلی کو مار سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر مار سکتے ہیں تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ اگر ثواب ملے گا تو پھر کیا ہم چھپکلی کو ڈھونڈ کر بھی مار سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بات شروع کرتے ہیں کہ چھپکلی اس دنیا میں کیسے آئی۔ اس بارے میں ایک روایت حضرت علی علیہ السلام سے تذکرہ اولیاء میں منسوب ہے کہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلیوں کو مارا کرو، چھپکلیوں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔ چھپکلی واحد حرکت ہے کہ جب نمرود نے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جاندار یہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی چونچوں میں جتنا پانی آتا بھر کر لاتی اور اس آگ پر ڈالتی، اور یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تب ہی سے اللہ نے اس پر لعنت بھیج دی، اور اسی لیے اس کو مارنا اور گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ اور مزید ایسا بھی ہے کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گی۔ ان میں چھپکلی اور اس کا خاندان بھی شامل ہے۔ آدم علیہ السلام کی ہلکت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا، اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑھنے لگا، اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے زمین پہ عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ صرف ایسے جو چھوٹے بچے تھے اور زمینوں اور غاروں اور پانیوں میں چھپ گئے۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈالی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ تب ہی سے اس نسل کے مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ انسان کو نقصان پہنچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کرلے یعنی چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور دوسری چوٹ پر مارنے سے اس سے کم اور تیسری چوٹ پر مارنے سے اس سے کم۔ چھپکلی ایک موذی جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ کھانے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کھانے کو جھوٹا کر دیتی ہے، جو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کر دیتا ہے، جس سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے۔ جب اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان کو اس کی ایذا سے بچایا جا سکے۔ اس لیے دوستو، اس موذی جانور کو گھر سے بھگانا اور اسے مارنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کی اجازت بلکہ حکم دیا ہے، اور اس کے مارنے پر ثواب بھی بیان کیا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب سے مار دیا جائے تو اس پر ثواب کی بڑی مقدار بیان کی گئی ہے، دوسری ضرب مارنے پر اس سے کم اور تیسری ضرب مارنے پر اس سے کم ثواب ہے۔ اور اب دوستو، اس کی جسمانی ساخت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کا شمار رینگنے والے کیڑوں میں ہوتا ہے۔ اس کا گروہ بہت بڑا ہے، اس کی تقریباً 5000 اقسام ہیں، اور براعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ تقریباً سارے ہی براعظموں میں یہ پائی جاتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتی ہے، اور اس کی کچھ اقسام میں رنگ بدلنے کی حیرت انگیز صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اس کی زہریلی اقسام زیادہ تر جنگلوں میں پائی جاتی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے موذی جانوروں سے بچائیں، آمین ثم آمین۔